بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 642 ملاحظہ فرمائیں۔ پھر کیا ہم کہتے کہ صفر اس نے خود لگایا ہے؟ کیا یہ سچا ہے اور ہم جھوٹے؟ محسن بولا، وہ ہم سے ڈرتے بہت تھے، معلوم نہیں ان پر کس کا دباؤ تھا۔ یار یہ رابعہ نہیں آئی باقی لوگوں کے ساتھ؟ مجھے تو اب تشویش لاحق ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کاجل ان کے ساتھ ہے اور انتظام پکا ہے، تو ڈر کیسا؟ یہ بتا، کبھی اپنے منظر ایڈوکیٹ سے بات کرنے کا موقع ملا؟ ہاں، ایک دن عبدالستار چودھری کے گھر سے فون کیا تھا، اطلاع دے دی تھی کہ خیر سے بدھو گھر کو آنے والے ہیں، ان کے سواگت کا خاطر خواہ انتظام رکھنا۔ تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یار مجھے کیا معلوم کہاں ہے اور کب آئیں گے، تو شور کرنے لگا کہ پھر رابعہ کو کیوں بلایا ہے؟ تیری نیت خراب معلوم ہوتی ہے۔ قانونی طور پر 7 سال آدمی لاپتہ رہے تب اس کی بیوی مال پر، اور کوئی چاہے تو بیوی پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اندر ہو جائے گا تو؟ میں نے کہا کہ میں باہر کب ہوں؟ اندر کیا، نیچے مدفون ہوں اور باقاعدہ ہلاک ہو چکا ہوں۔ اس کے اب 14 بچے ہیں۔ کہتا تھا 13 کا عدد منحوس ہوتا ہے۔ میں نے ہنستے ہنستے پوچھا، اکرام شیخ کی بھی خبر ملی اس سے یا کسی اور ذریعے سے؟ وہ وہیں کراچی میں ٹیکسی چلا رہا ہے، ایسا وعدے کا پکا ہے کہ ہماری واپسی سے پہلے اسے وزارت کی پیشکش ہو تو ٹھکرا دے گا اور ٹیکسی چلاتا رہے گا۔ الیزابتھ ٹیلر بھی شور کے منصب پر فائر کرنے کے لیے طلب کرے تو اس اعزاز سے محرومی قبول کرے گا۔ بس اپنے چودھری دلاور صاحب کا کچھ پتہ نہیں، سنائے خیر سے واپس پہنچ گئے ہیں، اب لاہور جا کے خبر لیں گے ان کی۔ میں نے کہا۔ اسی وقت محسن کی نظر نے رابعہ کا راز فاش کر دیا۔ وہ ایسے نہ صرف مسکراتا تو مجھے معلوم بھی نہ ہوتا کہ رابعہ دبے پاؤں میرے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ میں نے پلٹ کر ایک دم دیکھا اور کھڑا ہوا تو بت بن گیا، جیسا کہ ہر بار بچھڑ کر ملنے کے بعد ہوتا تھا۔ الفاظ کام نہ آئے اور جذبوں نے الفاظ کا کام کیا۔ وہ بہت بدل گئی تھی۔ صعوبتوں کے سفر میں سختی حالات نے اس کے حسن کو گہنا دیا تھا۔ اب وہ پھر حسن کے مائے کامل کی تابانی کے ساتھ وہی رابعہ بن گئی تھی جس کے جمال سے محفل نہیں ساری کائنات روشن ہو جائے۔ میں بھول گیا کہ مجھے اس سے شکوہ کرنا تھا کہ وہ اچانک کیوں چلی گئی تھی۔ پوچھنا اسے بھی بہت کچھ ہوگا، مگر وہ بھی صرف دیکھتی رہی۔ پھر اس کی آنکھ سے ایک موتی ٹپکا اور اس کے عارض کے گلابوں پر ٹھہر گیا۔ میرے ضبط کا حوصلہ بھی جواب دے گیا اور میں نے اسے ایک دم اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اسی وقت نازو نے کہا، بھائی ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اور اس کی شوخ خنسی نے سارا راز فاش کر دیا۔ اس کے پیچھے پیچھے غالب آ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے ڈانٹ کر کہا، کیا سمجھایا تھا تمہیں کہ رونے دھونے کا سین آیا تو شارٹ کٹ، اور درمیانی فاصلہ 3 فٹ سے کم ہوا تب بھی سین کٹ۔ نازو نے بھی داڑنا شروع کیا، اتنی رومانٹک فلم نہیں چل سکتی، اور تم یہ جو مگر مچھ کے آنسو بہا رہے ہو اس کی حقیقت خوب جانتا ہوں میں۔ غالب بولا، میں نے سب بتا دیا ہے کہ ہجر میں جناب کی جذباتی کیفیت کیا تھی۔ میں لگام اپنے ہاتھ میں نہ رکھتا تو میں جھیپ کر رابعہ سے الگ ہو گیا تھا۔ رابعہ کا رنگ بھی لال پڑ گیا تھا اور وہ آنسوؤں کے ساتھ مسکرانے لگی تھی۔ بڑے بدماش ہو تم دونوں، میں نے کہا۔ لو، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ کتنی شرافت سے کھڑے ہیں ہم، ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، چوری چوری۔ غالب بولا، یہ کیا نامعقولیت تھی؟ میں نے کہا، چھپ کر دیکھ رہے تھے اور پرائیویٹ باتیں سن رہے تھے ہماری، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ افسوس شرافت کا زمانہ نہیں رہا، محسن بولا۔ ہم نے تو خصوصی اجازت دی تھی مشروط طور پر کہ بچھڑے ہوئے مل لیں۔ میں نے کہا، کاجل کہاں ہے؟ محسن بولا، جواب دو رابعہ، تم سے پوچھا ہے۔ نینو کا کجرا کہاں گیا؟ میں نے کہا، اب تو مار کھائے گا۔ بھئی یہ اسے پوچھ رہے ہیں جس کے ساتھ تھے جب رابعہ یہاں نہیں تھی۔ نازو نے مانی خیز انداز میں کھنکار کے کہا۔ میں نے کہا، چھاج بولے 100 بولے، چھلنی کیا بولے جس میں 900 چھید۔ اس سے پوچھو کہ جب یہ کاجل کے ساتھ فرار ہوا تھا تو کس سال میں نکلا تھا؟ موسی نے ہاتھ بڑھا کے کہا، آپ تو بلیک میلنگ پر اتر آئے، بخدا ہم مذاق کر رہے تھے، آپ سے تو کوئی اختلاف رائے ہے ہی نہیں۔ غالب باہر گیا اور گل کے ساتھ ایک سوٹ کیس گھسیٹتا نمودار ہوا، مگر کاجل کا ابھی تک کچھ پتہ نہ تھا۔ میں نے کہا، کاجل کہاں ہے؟ محسن ہنسا، یار انہیں کہیں سے کاجل لا دو،
بہت تڑپ رہے ہیں اس کے بغیر۔ نازو نے رابعہ کی طرف دیکھ کر کہا، اس سرمے سے کام نہیں چلتا۔ گل نے کہا، وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، ہمارے لیے کسی دوسری جگہ کا بندوبست کرے گی، کہتی تھی کہ سب یہاں کیسے رہو گے۔ میں نے کہا، ایک تم ہی ہو عزیزہ جس نے ڈھنگ سے بات کی ہے، باقی سب پر تو بوجھ سوار ہے بہت خبیث قسم کا۔ غالب نے شور مچایا، دیکھو خبردار جو میرے سسر کا نام لیا، اور تم نے اسے خبیث کیسے کہہ دیا، وہ بھی میرے سامنے؟ میں تو اشر نشر کر دوں گا۔ میرا ذاتی سسر ایک شریف بھوت ہے، کیوں نازو؟ نازو نے کہا، مگر تم لاتوں کے بھوت ہو، باتوں سے نہیں مانتے۔ اس نے غالب کو اٹھایا اور پلٹ کے پھینک دیا۔ غالب چلایا، چیف کیٹو، تم دیکھ رہی ہو یہ ظلم و تشدد؟ کیا میں نے اس کے باپ کو کچھ کہا تھا؟ ہاں، اب میں خود ایک بھوت بننے والا ہوں۔ وہ بستر پر گرا تھا اور اٹھ کے بیٹھ گیا تھا، مگر خواہ مخواہ یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے اس کی سب ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ میں اپنا خون معاف کرتا ہوں نازو، مگر میرا بھوت سسر تم کو نہیں چھوڑے گا۔ کل ہنس رہی تھی، رابعہ ہنس رہی تھی، میں اور محسن ہنس رہے تھے۔ ایک بار پھر قدرت نے، اس نے انتظام اور اعجاز مسیحائی نے یہ لمحات ہمیں عطا کیے تھے، اور ہم سب آزمائش کے ہزار حوصلہ شکن صبر آزما مرحلوں سے کامیاب گزرنے والے پھر ایک جگہ ایک ساتھ تھے۔ کل تک یاس اور نا امیدی کے احساس سے، دل زدہ مسافرت کے عذابوں کی انتہا سے نیم جاں، نفرتوں عداوتوں کے جنگل میں راہ گم کرتا، ہم سب کسی معجزے کے انتظار میں تھے جو ہمیں ملا دے، اور آج وہ معجزہ رونما ہو گیا تھا۔ چودھری اللہ دیتا، محمد بھائی عبدالستار چودھری اور کاجل سب وسیلے تھے جو ہمارے تحفظ کے ضامن دست غیب نے پہلے سے فراہم کر دیے تھے اور ہماری مدد پر مامور تھے۔ وقت مقررہ پر وہ سامنے آتے گئے، ہم نے انہیں تلاش نہیں کیا، وہ خود ایک مقصد کی تکمیل میں معاون ہوئے، یہ جانے بغیر کہ ان سے پہلے کون تھا، ان کے بعد کون ہوگا جو ہمیں سلامتی کی راہ پر لے جائے گا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہ صرف میرے خیالات کی رو نہیں تھی، وہ سب کے خیالوں کی باز گشت تھی، جس کی گونج میرے ساتھ دوسروں نے بھی سنی ہوگی۔ وہ خاموش بیٹھے تھے، اس لیے کہ انہیں ایک دوسرے کی سوچ آواز غیب کی طرح سنائی تھی۔ غالب اور محسن دیوار سے ٹیک لگائے پیر سیدھے کیے کھڑکی سے باہر خلا میں دیکھ رہے تھے۔ گل بت بنی محسن کو دیکھ رہی تھی۔ رابعہ کو معلوم بھی نہ تھا کہ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں۔ نازو پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس جذباتی فضا کو اپنے اعصاب پر مسلط نہ ہونے دے۔ اس کی نظر مجھ سے ملی تو میں مسکرانے لگا، کسی وجہ سے بغیر مگر سخت کوشش کے بعد۔ پھر نازو نے ایسا ہی کیا۔ یہ اشارہ صاف اور واضح تھا کہ خاموشی ٹوٹنی چاہیے، برف پگھلنے کا موسم آ گیا، خبر باہر کی لایا ہے کوئی گل پارا۔ احساس پر جمنے والی دکھ اور آلام کی، احساس زیاں کی ملامتوں، حسرتوں کی، غم رفتاں کی، اور روح کے ہر زخم پر خاموشی سے اترنے والی برف کو جھاڑ دو، مسکراہٹوں کی دھوپ کو جگا دو، روشنی کے لیے راستہ بناؤ۔ پہلے میں نے کہا، رابعہ تم بولو گی نہیں؟ رابعہ نے چشمے نم اور بوجھل پلکیں اٹھا کے کہا، کیا بولوں، تم ہی کچھ کہو۔ میں نے کہا، تم اتنی حسین کبھی نہ تھی، بہت بدل گئی ہو تم۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات اکیلے میں کہنے والی تھی، جو میں نے سب کے سامنے کہہ دی۔ رابعہ کے رخسار شاب بھی ہو گئے، مگر میری بات نے منجمد چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ محسن بولا، اس کا مطلب سمجھ رہی ہو نا، یہ تم سے بھی جواب میں ایسی بات سننا چاہتا ہے، حالانکہ اس کی صورت نہیں سیرت بھی بدل گئی ہے۔ پہلے یہ انسان کا بچہ لگتا تھا، اور اب کیا لگتا ہے؟ غالب نے سوال کیا۔ اب بلو کا پٹھا لگتا ہے، محسن بولا۔ مجھ سے پوچھو کہ تم مجھے کیا لگتی ہو، غالب نے کہا۔ محسن نے آستین چڑھا لی، بولو ذرا کیا لگتا ہوں میں؟ بالکل محسن شیروانی، غالب نے کہا۔ جان بچانے کے لیے یہ جھوٹ بولنا پڑا۔ اچانک گل نے کہا، میں کیسی لگتی ہوں تمہیں؟ میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس کا روئے سخن واضح طور پر محسن کی طرف تھا۔ وہ لڑکی جذبات کی رو میں اتنی بے اختیار ہو گئی تھی کہ مجھے اس پر ترس آیا۔ محسن نے اسے نظر بھر کے دیکھا۔ سب کے سامنے بتا دوں، جیسے سکندر نے بتا دیا تھا؟ میں نے سکون کا سانس لیا۔ میری طرح سب نے اس جواب کے انتظار میں سانس روک لی تھی۔ محسن نے بڑی خوبصورتی سے بات کو نبھایا۔ گل کا چہرہ دمک اٹھا، وہ ایسا ہی جواب چاہتی تھی۔ اگر محسن ایسا نہ کہتا تو اچھا نہ ہوتا۔ میں نے نظروں ہی نظروں میں محسن سے اظہار شکر ادا کیا۔ باہر صبح کا اجالا افق کو روشن کرنے لگا تھا۔ مجھے رابعہ سے بہت سی باتیں کرنی تھی۔
ہم سب کو ایک دوسرے سے بہت کچھ کہنا تھا اور پھر یہ طے کرنا تھا کہ اب واپسی کی کیا صورت ہوگی، مگر سب کاجل کی واپسی کے انتظار میں تھے۔ 2 خستہ حال کمرے محسن اور رابعہ کو پناہ دینے کے لیے کافی تھے، مگر ہم سب ملا کے 6 افراد یہاں نہیں رہ سکتے تھے۔ ڈیوٹی پر موجود پولیس مین بیزاری کے عالم میں مستعد کھڑے ہوئے تھے، لیکن ہم سے اتنی دور تھے کہ ہماری باتیں نہیں سن سکتے تھے۔ ابھی تک ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس کا راز میں رہنا ضروری ہوتا۔ یہاں چائے کا بندوبست تک نہیں ہے، میں نے کہا۔ محسن بولا، یہ ہوٹل نہیں ہے۔ پھر ہوٹل سے کیوں بلایا تھا ہمیں؟ نازو بولی، واپس چلی جاؤ۔ روکا کس نے ہے؟ غالب نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے نخرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ میں ابھی دماغ درست کروں گی غالب، اس کے لیے بھی دماغ چاہیے، وہ کہاں سے لاؤ گی؟ غالب بولا۔ کھڑکی کے شیشے پر روشنی ایک جھلک دکھا کے غائب ہو گئی۔ پھر میں نے کار کے انجن کی سرسراہٹ سنی۔ کاجل؟ میں نے کہا۔ محسن نے کہا، رابعہ نوٹ کر لو یہ عالم شوق کا، اور یہ بھی سن لو کہ کاجل ہمارے ساتھ جا رہی ہے ان کے اصرار پر۔ رابعہ مسکرائی۔ پھر کیا ہوا؟ ارے بابا، تم کو ایک عورت کی طرح سوچنا چاہیے، کہیں وہ سوکن نہ بن جائے تمہاری۔ مجھے آثار ٹھیک نہیں لگتے، یہ بنگال کا جادو ہے۔ رابعہ نے کہا، تم اگر نازو سے کہتے تو کچھ ہوتا۔ غالب نے کہا، کیا ہوتا؟ میں بزدل نہیں ہوں، چاہوں تو اسی وقت کاجل کے عشق میں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ کچھ کر کے دکھاؤ، نازو نے کہا۔ زبانی دعوے تو سب کر لیتے ہیں شہزادہ گلفام، تم چیلنج کر رہی ہو مجھے؟ ہاں چیلنج کر رہی ہوں، نازو نے کہا۔ مجھے منظور ہے، غالب نے کہا۔ شرط کیا ہوگی؟ کاجل کے اندر آنے سے بات ختم ہو گئی۔ سب کو معلوم تھا کہ غالب اور نازو مذاق میں لڑتے ہیں اور لڑائی میں مذاق کرتے ہیں، لیکن بعد میں غالب نے جو کچھ کیا وہ سب کی توقعات کے خلاف تھا۔ کاجل کے اندر آتے ہی غالب نے کہا، لو سورج نکل آیا۔ کاجل نے پریشان بال سنوار کے حیرانی سے کہا، ابھی سے؟ غالب بولا، تمہیں دیکھ کر کچھ ایسا ہی لگا، رخ روشن کی تابانی صبح کی دھوپ سے کم تو نہیں ہے نا؟ نازو نے غالب کو گور کے دیکھا، مگر وہ ایسی والیانہ فریفتگی سے کاجل کو تک رہا تھا کہ کاجل متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ کوئی عورت جو حسین بھی ہو خراج تحسین کو اپنا حق سمجھ کے وصول کرتی ہے۔ ایک حیا آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کاجل نے کہا، کیوں بناتے ہو؟ جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ تم نے ٹھیک کہا۔ وہ اب بھی سفید لباس میں تھی، مگر لباس مختلف تھا۔ اس نے بیکسی پہن رکھی تھی جو سرسراتے نرم اور چمکیلے ساٹن کی تھی، اور اس کے پیکر میں یوں ڈالی گئی تھی کہ لگتا تھا اس کا جسم ایک بہتا دارا ہے جو راہ کے ہر نشیب و فراز میں سماتا چلا گیا ہے۔ کاجل وہیں بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ میں نے کہا، کوئی بندوبست ہوا؟ ہاں، ایک بہت بڑی کوٹھی مل گئی، اس کے مالک پاکستان جا چکے ہیں، یہاں صرف بنگالی چوکیدار تھا۔ وہ کیسا آدمی ہے؟ وہ صرف چوکیدار ہے، کاجل نے کہا۔ عام آدمی جسے نہ سیاست سے سروکار ہے نہ ان حالات سے۔ کل جب بنگلہ دیش بن جائے گا تب بھی وہ چوکیدار ہی رہے گا، ڈپٹی کمشنر نہیں ہو جائے گا۔ غالب نے کہا، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ برا کیوں مانو گی؟ کاجل مسکرائی۔ حسن اور ذہانت کا ایسا متوازن انداز میں نے آج تک کسی عورت میں نہیں دیکھا۔ خدا کسی کو حسن دیتا ہے تو اوپر کی منزل خالی چھوڑ دیتا ہے، اور دماغ دیتا ہے تو صورت ایسی دیتا ہے کہ آدمی صبح دیکھ لے تو سارا دن خراب گزرے۔ اس نے نازو کی طرف دیکھ کے کہا۔ کاجل شرما کی اٹھلائی، چھوڑو بھی، کیسی باتیں کرتے ہو، آؤ چلیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ غالب کی لفافی کا جادو اثر کر رہا ہے۔ کاجل بڑی تیزی سے اس کے پھیلائے ہوئے جال میں گرفتار ہونے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی، اور کسی ماہر شکاری کی طرح غالب خلقہ دام کو تنگ سے تنگ تر کرتا جا رہا تھا۔ نازو جو پہلے مشتعل نظر آتی تھی اب کچھ شکست خوردہ اور اداس تھی۔ گل و رابعہ برم تھی، مگر غالب بڑی ڈٹھائی سے نظر چرا رہا تھا اور کاجل پر فریفتہ نظر آنے کی کوشش میں کامیاب تھا۔ وہ عورت ہی کیا جو کسی مرد کے انداز پرستش کو اور اس کے جذبات کی گہرائی کو ایک نظر میں نہ بھانپ لے۔ غالباً اب تک کسی نے یوں کھل کر اس بے باک لہجے میں سب کے سامنے اس سے نہیں کہا تھا کہ وہ خالق حسن کی سونائی کا اچھوتا شاہکار ہے۔ ایک مدت سے وہ پاگل مشہور تھی، اس کے باپ کی سیاسی بصلت کے تقاضے یہی تھے، مگر اب کوئی اس کے لیے پاگل ہو رہا تھا تو وہ کیسے ملتفت نہ ہوتی۔
غالب کی یہ حرکت مجھے ہی نہیں محسن کو بھی پسند نہیں آئی تھی، مگر وہ نازو کو جلانے کے لیے سنجیدگی سے کاجل پر ڈورے ڈال رہا تھا اور چیلنج کو مذاق کی بات سمجھنے پر آمادہ نہ تھا۔ اب اور کتنے دن رہیں گے ہم یہاں؟ میں نے کہا۔ بابا کوشش کر رہے ہیں، وہ بولی۔ سیدھا راستہ تو کوئی نہیں ہے، نیپال کے راستے کسی فلائٹ سے بندوبست ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر بائی روڈ۔ میں نے کہا سڑک کے راستے؟ یہ تو بڑا لمبا سفر ہوگا۔ صرف غالب نے خوشی کا اظہار کیا۔ ذرا اپنا ہاتھ دکھانا۔ کاجل نے بڑی نزاکت سے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ نجومی ہو تم؟ میں سب کچھ ہوں، دیوانہ بھی، وہ بولا۔ تمہارے اور میرے ہاتھ کی ریکھائیں کتنی ملتی ہیں، کمال ہے۔ مجھے یقین ہے ستارے بھی ملتے ہوں گے، مگر اس کے لیے حساب لگانا پڑے گا۔ بات سفر کے انتظام کی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا۔ غالب نے سر ہلایا۔ ذاتی طور پر میں ہوائی جہاز سے اڑ کر پہنچنے پر بس کے طویل سفر کو ترجیح دوں گا۔ کیوں کاجل؟ کاجل مسکرائی۔ ہاں، راستہ اتنا خوبصورت ہے۔ کوئی راستہ خوبصورت نہیں ہوتا، کسی کو سزائے موت دینے کے لیے اسی راستے سے لے جاؤ اور کوئی تمہارے ساتھ ہم سفر ہو، سارا فرق تو اس سے پڑتا ہے۔ کاجل کا ہاتھ ابھی تک غالب کے ہاتھ میں تھا۔ چلو پھر ہم بائی روڈ چلیں گے، صرف میں اور تم، ان کو جانے دو جہاز میں۔ غالب بولا۔ میں پہنچ کر ہے کیا؟ وہ لڑکی محبت کی اتنی بھوکی ہوگی، یوں جھوٹے لفظوں کے جال میں پھنس کے رہ جائے گی، اتنی جلدی پکے ہوئے پھل کی طرح غالب کی چولی میں آ گرے گی؟ یہ شاید خود غالب کے وہم و گما میں بھی نہ ہوگا۔ اس نے تو مذاق میں پیش قدمی کی تھی اور نازوں سے شرط جیتنے کی خاطر اپنی وار فتقی کا ڈرامہ رچایا تھا، مگر کاجل نے اس کا مطلب کچھ اور لیا تھا۔ وہ سمجھی تھی غالب واقعی دیوانہ ہو گیا ہے، اس پر مر مٹا ہے اور اسے واقعی اپنے جذبات پر قابو نہیں رہا۔ میری طرح دوسرے بھی کاجل کی بے وقوفی پر حیران اور پریشان تھے۔ سوچے سمجھے بغیر اس نے خود سپردگی کا وہ انداز اپنا لیا تھا جو ہماری نظر میں ناپسندیدہ اور غیر شریفانہ تھا۔ صرف فلرٹ کرنے والی لڑکیاں ہی ایسا رسپانس دیتی ہیں۔ کار میں بیٹھتے وقت بھی غالب نے بڑی چالاکی سے کام لیا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ سب بیٹھ چکے تھے اور وہ اکیلا باہر رہ گیا تھا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ اسے میرے ساتھ بیٹھنا پڑے تو میں راستے ہی میں اس کے عشق کے غبارے کی آواز نکال دوں۔ مجھے نازو کی صورت دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا۔ عین وقت پر غالب نے مجھے آنکھ ماری اور آگے چلا گیا۔ کاجل، گاڑی میں چلاؤں گا، تم آگے کھسک جاؤ۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ پیشکش میں یا محسن بھی کر سکتے تھے۔ کاجل بلا وجہ ہنسی۔ اچھا، اگر تم چاہتے ہو تو جانے کی تو ساری بات ہے، غالب بولا۔ میں بس تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، پھر کار ہو یا ٹرک، میں ماؤنٹ ایوریسٹ تک چلا جاؤں گا۔ کاجل اٹھلائی۔ خالی باتیں ہی کرتے ہو، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ انہیں اتار کے دنیا کے سفر پر چلتے ہیں۔ جب تک زندگی کی گاڑی چلے گی ہم بھی چلتے رہیں گے اس گاڑی میں۔ میں نے بنا کے کہا، اب گاڑی چلاتے ہیں آپ یا میں سیلف مار کے آپ کو سٹارٹ کروں؟ غالب نے کہا، آگے 4 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، چلو نازو تم پیچھے جاؤ۔ نازو نے اتر کے دروازہ دھڑ سے مارا۔ اس نے سخت بے عزتی محسوس کی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ کئی مذاق اس کی قوت برداشت سے بڑھ گیا تو وہ غالب کے ساتھ کاجل کا بھی آملیٹ بنا دے گی۔ آگے اب دروازے کے ساتھ گل تھی، بیچ میں کاجل جو غالب سے چپکی بیٹھی تھی، پیچھے میں اور محسن تھے، پھر رابعہ کے ساتھ نازو آ گئی۔ اب میں بھی غالب کی احمقانہ روش پر برہم تھا۔ اس مذاق کا نقصان دورا تھا۔ نازو تو خیر ابھی خفا ہے، اسے منایا بھی جا سکتا ہے، مگر کاجل کا کیا ہوگا جب اسے معلوم ہوگا کہ یہ نازو اور غالب کی شرط تھی، محبت نہیں تھی؟ ہم سب دل گرفتہ اور خاموش تھے اور اس مذاق کے انجام سے خائف بھی۔ غالب بڑی مستی میں کار چلا رہا تھا اور بار بار جھک کر نہ جانے کاجل کے کانوں میں کیا کہہ رہا تھا۔ کاجل بار بار ہنستی تھی اور اس کے لمبے گھنے بال غالب کے شانوں تک پہنچ جاتے تھے۔ بنگال میں عورت مرد کے درمیان وہ حجاب نہیں جو مغربی پاکستان کے معاشرے میں نظر آتا ہے، اور لڑکے لڑکیاں عشق کے معاملات میں یورپ کی تقلید کرتے نظر آتے ہیں۔ بوسو کنار کی نوبت تو نہیں آتی، مگر نوجوان جوڑے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سرے عام نظر آتے تھے اور کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ کاجل بھی اسی معاشرے کی پیدائش تھی، لیکن اس کی ساری زندگی لاہور میں گزری تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ ایسی بے شرمی کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ نازو اور غالب ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں اور انہیں جدا کرنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا آگ سے عدت کو جدا کرنا؟
کوئی ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ جب گاڑی رکی تو میں نے اس کوٹھی کو دیکھا اور پھر نازو کو۔ اس کی صورت رونے والی ہو رہی تھی۔ کاجل کے ساتھ غالب اتر کر اندر چلا گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں نازو؟ یہ مذاق ہے۔ نازو نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، میں جان سے مار دوں گی اسے۔ رابعہ نے کہا، پاگل مت بنو، اتنی سمجھدار ہو کے ایسی باتیں کرتی ہو؟ نہیں، وہ ذہین بھی ہے اور حسین بھی، نازو نے کہا، مگر اسے معلوم نہیں کہ میں نازو ہوں۔ گل اور رابعہ بھی اندر جا چکی تھی۔ محسن میرے ساتھ تھا۔ اس نے نازو کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ وہ بھی غالب ہے، کیا وہ کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ تم خود سوچو، اتنی بے اعتمادی۔ ہم اندر پہنچے تو ایک ساتھ سب ہنسنے لگے۔ کاجل نے آگے بڑھ کے نازو کو سینے سے لگا لیا۔ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، پاگل تو تم ہو، بے وقوف۔ کیا مجھے معلوم نہیں تھا کہ غالب صرف تمہارا ہے؟ وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ میں نے بھی کہا کہ چلو تھوڑی سی دل لگی صحیح۔ میں نے تو سنا تھا تم بہت ہمت والی ہو۔ یہ الو کی پٹی شرط ہار گئی ہے۔ ہنستے ہنستے غالب کا برا حال ہو گیا۔ ذرا شکل دیکھو اس کی۔ میں غلط نہیں کہتا تھا کہ اس کے دماغ میں بوسا بھی نہیں ہے۔ نازو کچھ نہیں بولی، بس اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتی رہی اور دانتوں سے اپنے ناخن کاٹتی رہی۔ اندر جا کر میں نے کہا، کاجل، تم نے مجھے بھی ڈرا دیا تھا۔ غالب کا تو مجھے پتا تھا۔ کیا پتا تھا؟ کاجل نے کہا کہ نازو اسے واقعی جان سے مار دے گی اور پھر خود بھی مر جائے گی۔ جس دن ایسا ہوا، میں نے کہا، اور یہ خود بھی کیا کم ہے، یہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا نازو کے بغیر۔ مجھے تمہاری فکر تھی۔ آپ اپنے بارے میں جو چاہیں کہیں، غالب بولا، نہ میں مرتا ہوں کسی پر اور نہ کسی کے لیے مر سکتا ہوں۔ نازو ہنس پڑی، جھوٹے کمینے، بہت خوش ہو شرط جیت کے۔ یہ تو کاجل نے سازش کی تھی۔ سازش نہیں، کاجل بولی، شرارت۔ ایمان سے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارا دل دکھا رہی ہوں میں۔ محسن نے کہا، یہ لڑائی مار کٹائی میں جتنی بہادر ہے، اندر سے اتنی ہی کمزور اور بزدل ہے۔ آج ثابت ہو گیا۔ رابعہ نے بھی کہا، حیرانی ہے نازو کہ تمہیں اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں۔ رابعہ، نازو نے نظر اٹھا کے کہا، کبھی سکندر نے ایسا سنگ دلانہ مذاق کیا ہے تمہارے ساتھ؟ نہیں، مگر اس دن دیکھوں گی تمہارے اعتبار اور اعتماد کو، جس دن سکندر نے سب کے سامنے تمہارے جذبات کی یوں توہین کی۔ نازو نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہم سب کی موجودگی میں سکندر تمہارے منہ پر تھپڑ مار دے اور پھر کہے کہ یہ مذاق تھا، تو تم پر کیا گزرے گی؟ وہ ایک دم پلٹی اور دوسرے کمرے میں بھاگ گئی۔ غالب اس کے پیچھے لپکا، ہے نازو، خدا کی قسم ہے، نہ بھوت کی بچی، بابا میں معافی مانگتا ہوں۔ کاجل بھی اب شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ مجھے شرارت میں بھی غالب کو لفٹ نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ بڑے نازک جذبات کا معاملہ تھا۔ غلطی تو غالب کی ہے جس نے یہ بات نہیں سمجھی۔ محسن خفا ہو کے بولا، خیر، وہ بہت ڈیٹ چیز ہے، اسے منا لے گا۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حکم کچھ نہیں، جب تک روانگی کا انتظام نہیں ہو جاتا۔ تم لوگ یہاں رہو، یہاں سب کچھ ہے۔ کھانے پکانے کی چیزیں البتہ بازار سے لانی ہوں گی اور وہ سب میں لا دوں گی۔ بہتر یہی ہے کہ تم باہر نہ نکلو۔ ناشتے کا سامان میں ساتھ لے آئی تھی، گاڑی میں پڑا ہے، اب میں رات کو آؤں گی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دوسرے کمرے میں جا کے دیکھا۔ نازو کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی صورت بتاتی تھی کہ وہ روتی رہی ہے۔ غالب دیوار کی طرف منہ کیے کھڑا تھا اور اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یار تو میری جان بخشی کرا۔ غالب نے رونی آواز بنا کر کہا۔ میرے پیچھے رابعہ آ گئی تھی۔ میں نے کہا، سزا تو ملنی چاہیے تمہیں۔ غالب نے نازو کو ڈانٹا، چلو صاف بولو اور اونچا بولو، ابھی صرف 111 بار کہا ہے تم نے، 1000 بار کہو یا لکھ کر دو۔ غالب نے اڑ جانے والے ریکارڈ کی طرح بولنا شروع کیا، میں الو کا پٹھا ہوں، میں نے مذاق میں نازو کا دل دکھایا، آئندہ کے لیے میرے باپ کی توبہ۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، نازو یہ تو ظلم ہے۔ رابعہ نے بھی سفارش کی، نازو اتنا کافی ہے۔ غالب نے پلٹ کے کہا، کاغذ لاؤں؟ میں لکھ کر دوں گا۔ گل ناشتہ تیار کر رہی تھی اور محسن اس کی مدد کر رہا تھا۔ میں نے کاغذ پنسل تلاش کیے۔ خالی کوٹھی میں صرف مکین نہیں تھے مگر ان کا سب اسباب موجود تھا۔ ایک کمرہ غالباً بچوں کا تھا، اس میں اسکول کی کتابوں کے ساتھ کاپی اور پنسل ہر بستے میں موجود تھے۔ بستے بھی یوں تیار رکھے تھے جیسے ابھی کچھ دیر میں اسکول کی بس سارن دے گی تو وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور بستے اٹھا کے باہر دوڑ جائیں گے۔
मम्मी टाटा बाय बाय डैडी। माँ बर्तन समेटते हुए मुस्कुराएगी और डैडी अखबार पढ़ते पढ़ते कहेंगे बाय बाय बेटा। यह आम जिंदगी का मंत्र था जो हर खुशहाल और आबाद घर में हर सुबह दोहराया जाता था, मगर उसकी यकसानियत में तामीर और तकमील के अमल की तस्कीन होती है। मकासद आयात के उसूल में कामयाबी के एहसास पर तमानियत का और अपनी ज़ात के रिश्तों पर एतमाद का गुरूर शामिल रहता है। चुनाचे हर सुबह ये मंजिर नई खुशी देता है। न जाने वो कौन थे जो किसी इरादे और इख्तियार के बगैर इस जिंदगी की सारी खूबसूरती से दस्त बरदार होने पर मजबूर हुए। ऐशो इशरत में माँ की ममता और बाप की शफकत के साए में परवरिश पाने वाले वो बच्चे अब कहाँ हैं? किसी कैंप में फाका खुशी और जिल्लत की वो जिंदगी गुजार रहे हैं जिसका उनके मासूम ज़हन में कोई तसव्वुर ना था। मैंने एक बस्ता खोलते हुए सोचा, जिंदगी और मुस्तकबिल पर एतमाद भी बाज़ औक़ात कितना धोखा और दुख देता है। आदमी समझता है कि सब कुछ यूं ही रहेगा। खूबसूरत यूनिफॉर्म पहन के कितारों में खड़े बच्चे सुबह का आगाज दुआ से करते रहेंगे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी। डैडी हर सुबह ब्रीफ केस लेकर कार में ऑफिस जाते रहेंगे। मम्मी मुस्कुराती रहेंगी और उन सब के लिए टेबल पर मज़े मज़े के खाने सजाती रहेंगी। ये खुशी, ये मुस्कुराहट और ये नेमतों से माला माल जिंदगी उसी तरह रवां दमा रहेगी। मगर अचानक हादसा हो जाता है। जंग का इफरीत अपनी बदसूरती के साथ सब कुछ तहस नहस कर देता है। सैलाब, जलजला, बीमारी और आफाते समावी ख्वाब चिकना चूर कर देते हैं और अचानक जिंदगी का दूसरा अनदेखा बदसूरत और भयानक रूप सामने आ जाता है। मैं कापी वापस लेकर लौटा तो मेरा दिल उदासी से बोझल था। तुम्हें क्या हो गया? मुझे तो खैर आमाल की सजा मिली है, गाली बोला। मैंने कहा, वो जो यहाँ रहते थे उन्हें क्या हुआ? कहाँ गए वो सब लोग? क्या वो कभी लौट कर आएंगे?